وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لا تعودن في ملتنا وأوحى عليه ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من وراء جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يصيبه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا ولا شيء ذلك هو الضلال البعيد صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا محترم کل جو ہم نے پڑھا تھا اس میں ذرا تھوڑا یاد دہانی کے لیے، کیونکہ یہ مضمون جو ہے تسلسل سے چل رہا ہے اور آج کا جو مضمون ہے اس کا یہ ایک حصہ ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے بڑی عظیم آیتیں ہیں، اور جو مسلمان یا جو داعی حق یا دعوت دینے والے جو لوگ ہیں جب میدان کارزار کے اندر نکلتے ہیں تو پھر اللہ نے ان کے کردار کو پیش کیا ہے کہ وہ ان کا کردار کیا ہوتا ہے، اور وہ پھر کس طرح معاشرے کے اندر اکیلے بھی ہوتے ہیں، تو جب سورج نکلتا ہے تو پھر سب کو روشنی دیتا ہے، وہ اکیلے ہوتے ہیں، وہ اکیلے پہاڑ پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ آ جاؤ، صبح کا خطرہ ہے، آ جاؤ، اگر میں کہوں تمہیں اس لشکر کے پیچھے سے حملہ کرنے والا ہے تو سب کہتے ہیں ہاں، لیکن جب وہ کہتا ہے کہ قیامت کی ایک گھڑی آنے والی ہے، خیری یرا اور شری یرا کا عذاب ہونے والا ہے، اور جو اللہ کو مان لے گا، جو اللہ کی کبریائی کو تسلیم کر لے گا، اللہ کے نظام حکومت کے اندر اپنی زندگی کا بسر کرے گا، وہی بچے گا، ورنہ تمہیں بڑے دردناک عذاب سے سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ اکیلا ہوتا ہے، کوئی اس کا مددگار نہیں ہوتا، لیکن اس کے اندر ایمان کی قوت اتنی ہوتی ہے، جوش اور ولولہ اتنا ہوتا ہے کہ ایمان کا نور اس کے پاس اتنا ہوتا ہے کہ وہ اس کی رہنمائی کے لیے آگے آگے چلتا ہے۔ وہ بھی آگے اللہ نے قرآن میں فرمایا، تو کل فرمایا تھا کہ ہمیں اللہ نے ہدایت دی ہے، ہمارے لیے ہدایت کے راستے کھولے ہیں، اور جب راستے کھول دیے ہیں ہمارے لیے تو پھر ہم تمہارے راستوں پہ کیوں چلے؟ ہاں یہ بات درست ہے کہ میں اکیلا ہوں، لیکن میں صبر کروں گا، کس کے اوپر؟ میں تمہارے لیے بد دعا نہیں کروں گا، میری خواہش ہے کہ تم آگ سے بچ جاؤ، میری یہ خواہش ہے کہ وہ جنت کے باغ، عالی شان مبارک باغ اور مبارک نہریں اور مبارک موسم، مبارک پھل جو اللہ نے ان کے لیے بنائے ہیں جو اللہ کے سامنے سرنگوں ہوتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ تم سب پھلوں کے مستحق بن جاؤ، حقدار بن جاؤ، جنت والے بن جاؤ، اور ایک وعدہ لا شریک اوپر ایمان لے آؤ۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ وَلَا نَصْبِرَنَّ
ہم کیا کریں گے؟ سارے پیغمبروں کو اکٹھا کر کے مجلس بنا لیا، سب نے یہ کہا وَلے نَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا أَذَيْتُمُونَا، جو تکلیفیں تم ہمیں دو گے، جو پتھر تم ہمیں مارو گے، جو تم گالیاں ہمیں دو گے، ہمارے آبا و اجداد کو کوسنے دو گے، ہم صبر کریں گے، دستے بد دعا نہیں اٹھائیں گے، بلکہ یہی کہیں گے اللہ طائف والوں کو ہدایت دے دے، یہ مجھے کچھ آنے دے۔ یہ دائی کا کردار اللہ پیش کر رہے ہیں۔ اور پھر آخر میں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، مشرکین کے درمیان میں کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ، ہمیں اللہ کے اوپر توکل ہے، اور جتنے بھی بھروسہ کرنے والے ہیں جو اس راستے پہ چلتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے بھروسے پہ چلیں۔ یہ جو جاہلیت کا معاشرہ ہوتا ہے، جو تحریکیں چلتی ہیں، اس کے اندر جب وہ مدغم ہو جاتی ہیں نا، گل مل جاتی ہیں، تو پھر ان تحریکوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تحریک وہی کامیاب ہوتی ہے جو اپنی شناخت کرا کے رکھتی ہے، جو اپنی توحید کے پرچم کو بلند کر کے رکھتی ہے، جو اللہ کے نظام حکومت کو نافذ کرنے کی کوشش اور جستجو میں پتھر بھی کھاتی ہے، شیب ابی طالب میں قید بھی ہوتی ہے، پاؤں میں کانٹے بھی بچھاتی ہے، اور پھر کبھی کبھی عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں سولی پہ بھی لٹکائے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا فَيَتَوَفِّيهِمْ، میں تمہیں واپس لے لوں گا۔ اور پھر اس دن جس دن انہوں نے پھانسی دینی تھی تو شبہ علیہم، اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کے لیے شبہ ڈال دیا ان کے اندر، اور وہ مرابا ڈاکو جو تھا، جو بادشاہ نے کہا تھا کہ میں نے ایک آدمی کو چھوڑنا ہے، یا مرابا کو چھوڑ دو یا عیسیٰ کو چھوڑ دو، تو اتنی بدبخت قوم تھی، انہوں کا عیسیٰ کو کہا پھانسی پہ لٹکا دے اور مرابا کو چھوڑ دو، تو اللہ نے مرابا کی شکل کو عیسیٰ کی شکل میں ان کو ڈال دیا، اور انہوں نے مرابا کو پھانسی دے دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پورے کا پورا مکمل سورہ آل عمران میں آپ نے پڑھ لیا ہے۔ اگر پھر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر کھول کے پڑھ سکتے ہیں، تو پورا پڑھ لیا۔ وہی عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے ایز اٹ از، اور وہ دمشق کی جو مسجد ہے اس کے اوپر اتریں گے، نشانیاں پوری ہو رہی ہیں انشاءاللہ العزیز۔ میرے اللہ نے چاہا تو اللہ وحدہ لا شریک کے کلمات سچے ہیں اور سچ ہو کر رہے گا۔ لیکن آپ جو ساتھی بیٹھے ہیں، آپ کے ذمہ صرف ایک کام ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں، دین کو قائم کرنے کی کوشش کریں۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہمیں نہیں علم، لیکن سبل ہونا، اللہ نے ہمارے لیے ہدایت کے راستے کھول دیے۔ جب اس راستوں پہ آپ چلیں گے تو پھر غیب سے تمہاری نصرت بھی آئے گی۔ لیکن اگر تم کہیں گے کہ IGI بن جائے، اسلامی جمہوریت بن جائے تو اسلامی نظام آ جائے گا، آپ کاف لیگ میں شامل ہو جائیں تو اسلام آ جائے گا، نون لیگ میں شامل ہو جائیں تو اسلام آ جائے گا، نو، یہ وہ تحریک کامیاب ہوگی جو صرف اکیلی خالص اللہ کے نام پہ قائم ہوگی اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے کوشش اور جستجو کرے گی۔ وہ کہتے ہیں میں چلتا گیا اکیلا ہی جانب منزل، لوگ آتے گئے اور قافلہ بڑھتا گیا۔ تو یہ ایک بڑا، آج اللہ نے جو فرمایا وقال الذین کفروا، یہ سارے پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا، ذرا اپنے جو میرے تسلسل سے یہاں تقریباً سارے ساتھی 90% ایسے ہیں جو قرآن کو پہلے سپارے سے لے کے آج تک ساتھ بیٹھے ہیں، تو وہاں بھی انہوں نے کہا تھا وقال الذین کفروا لرسلہم، ساری قوموں نے یہ کہا تھا اپنے رسولوں سے لنخرجنکم من ارضنا، ہم تمہیں اپنی زمین سے، اپنے گھر سے، اپنے معاشرے سے، اپنے محلے سے، اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ اس سے بھی یہی کہا، اللہ شعیب علیہ السلام سے بھی یہی کہا، اور باقی جتنے بھی پیچھے ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی یہی کہا کہ یہ بڑے پاکیزہ بنتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب یہ کہا اللہ نے کہ ان کو کہو ایمان لائیں، تو کہتے ایسے ایمان لائیں جیسے بیوقوف ایمان لائیں، کیونکہ جو ایمان لاتا ہے وہ اللہ کی محبت میں پاگل ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو اللہ کی محبت میں ایسے راستے نظر آتے ہیں کہ فرشتے اس سے مسافے کرتے ہیں، اس سے آگے پیچھے تسلی اور تشفی کے اس کو پیغامات ملتے ہیں، اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے میں کسی حصار کے اندر ہوں، میرے پاس کوئی چیز آ نہیں سکتی، اور وہ پھر دین کے لیے بڑھتا ہے۔
تو اسی لیے اللہ نے پھر ان کو جواب دیا الا انہم هم السفہاء، یہ ہیں وہ بیوقوف خود ہیں، ابو طلحہ بیوقوف نہیں ہے، ابو بکر صدیق بیوقوف نہیں ہے، عمر فاروق بیوقوف نہیں ہے، بلکہ یہ بیوقوف ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ پھر اللہ نے انہوں نے بھی یہ کہا تھا، تو یہی میرے رسول میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بات کہی لنخرجنکم من ارضنا، ہم نکال دیں گے تمہیں اپنی زمین سے، نکال دیں تمہیں اپنے ملے سے، مکے سے نکال دیں گے، اور لا تعودن، یا تمہیں واپس آنا پڑے گا۔ آج نکلے باہر نکل کے اللہ کی تکبیر کو بلند کریں، اور ان جو بھی پارٹی جلسہ کریں ان سے سوال کریں کہ یہ ملک دین اسلام کے لیے بنا تھا یا دین اسلام کو قائم کرو؟ یہ سوشلزم، یہ جمہوریت، یہ ملک روٹی کپڑا اور مکان بٹو کا نظام، کوئی نہیں، روٹی کپڑا رب العالمین اللہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، وہ رب ہے ہمارا، رزق اس کے اختیار میں ہے، جب کچھ بھی نہیں ہوتا تب بھی اللہ رزق دیتا ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، رزق آپ کے پیچھے پیچھے آئے گا، اگر آپ رزق کے پاس جائیں بھاگیں گے رزق کی طرف تو وہ دور بھاگے گا، اس لیے جو دنیا کو چھوڑتا ہے دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے اندر دین کے اندر اخلاص پیدا کریں، حلال کی روٹی کھائیں، حرام سے بچنے کی کوشش کریں، لوگوں کے حق ادا کریں، اور گالی گلوچ اور بری مجلسوں سے پرہیز کریں، اور اللہ کے دین کی بات کریں، جہاں بھی موقع ملے اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ اب ان جو بھی ابھی الیکشن کی باتیں ہوں گی نا، جب مجلسیں لگیں گی تو اٹھ کے کھڑے ہوں، جائیں ان کے جلسوں کے اندر، ان کو پیغامات دیں کہ ہم اللہ کے دین کا نظام چاہتے ہیں اس ملک کے اندر، اس ملک کی قسمت اللہ کا دین ہے، اس ملک کا مقدر اللہ کا دین ہے، اگر وہ نہیں ہوگا تو یہ ملک قائم نہیں رہ سکتا۔ اس لیے اقدر کے اندر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ یہ ملک قائم رہ سکتا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پہ قائم رہ سکتا ہے۔ جب انہوں نے لا الہ الا اللہ ادھر تم اور ادھر ہم، اور ادھر بٹو کا سوشلزم اور ادھر مجیب الرحمان کی بات کی، تو دو ٹکڑے ملک کو کر دیا۔ آج بھی وہی تاریخ دراہی جا رہی ہے، وہی تاریخ، کوئی کہتا ہے میں جمہوریت پسند ہوں، کوئی کہتا ہے میں لیفٹسٹ ہوں، کوئی عورتوں کو اپنا ہم نشیں بنانا چاہتا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ لغو ہیں، اللہ کے خلاف ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ باتیں جھوٹ ہیں، جو اللہ کا کلام ہے وہ سچا ہے۔ لِنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَا تَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تو تمہیں ہم نکال دیں گے مکے سے، یا تمہیں ہمارے ملت میں واپس آنا پڑے۔ یہ نہیں خدا نہ خواستہ کہ جتنے پیغمبر آئے تھے کہ جو پہلے اپنی قوم کے اندر نہیں رہتے تھے، اندر ہی رہتے تھے، لیکن وہ بالکل خاموش زندگی بسر کرتے تھے نبوت کے اظہار سے پہلے، اور وہ لوگ سمجھتے تھے یہ ہماری ملت کے اندر ہی شامل ہے، لیکن حقیقت میں وہ ان کی ملت کے، پھر وہ جب اپنے نبی اپنے اللہ کا پیغام پیش کرتا ہے تو پھر ان کو کانٹے چبھتے ہیں۔ رات کی تنہائی میں تکلیفیں ہوتی ہیں، جب تحریک اٹھتی ہے نا جی، وہ کبھی سوچتے ہیں یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، اور ایک تڑپ پیدا ہو جاتی ہے، ایک اندر ایک تذبذب پیدا ہو جاتا ہے، چین سے سو نہیں سکتے، ساری رات کرب کے اندر گزرتے ہیں کہ یہ سچا ہوا تو کیا بنے گا، اگر جھوٹا ہوا تو کیا بنے گا، کیونکہ وہ ان کے اندر مسمم قوت ارادی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ دین کو اپناتے نہیں۔ تو ہمارا کہتے ہیں ہم تمہیں نکال دیں گے یا ہماری ملت میں واپس آ جاؤ۔ وَأَوْحَىٰ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، اب رب کا جواب سنیں۔ میرے عزیزوں، صرف ایمان کی ضرورت ہے، ایمان کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایک کلمہ، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَوْحَىٰ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، اب ان کے رب نے ان پر وہی بھیجی، پیغمبروں پہ، سارے پیغمبروں کو جمع کر کے اللہ نے خصوصی طور پہ مکے والوں کو سنایا گیا کہ اللہ نے پھر ان کے اوپر وہی بھیجی۔ کیا وہی بھیجی؟ کہ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ان ظالموں کو ہم ہلاک کر دیں گے، گھبرائے نہ۔ پیغمبروں کو پیغام مل گیا، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، کان میں میٹھے رس بولے، اللہ کی سلامتی کے پیغامات پہنچائے کہ جو آپ کر رہے ہیں اللہ آپ سے بہت خوش ہے، اگر یہ کام کریں گے تو اللہ تمام ظالموں کو تباہ و برباد کر دے گا، ہلاک کر دے گا ان کو۔ اللہ نسکننکم الارض من بعدہم،
دین کا کام کرنے والوں لوگوں، اللہ کا خوشخبری سن لو کہ اس کے بعد اللہ کیا کرے گا کہ تمہیں اس زمین کے اندر مسکنت دے گا، تمہیں سکون دے گا، سکینت دے گا، تم اس زمین کے اوپر ٹھہر حکومت کرو، لیکن بس شرط ایک ہی ہے کہ دل جو ہے باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک، شرکت میان ہے، حق کو باطل نہ کر دو۔ یہ شرک جو ہے اس کو ٹکال دیں اور صرف اللہ کے لیے، اس دین کے لیے بازاروں اور گلیوں اور محلوں میں نکلیں، مسجدوں میں بھی اللہ کے دین کی بات کریں، یہ اختلافات کو ختم کریں۔ ٹھیک ہے، جاؤ خانقاہوں میں بھی جاؤ، جدھر جانا جاتے رہو، لیکن لا الہ الا اللہ کے اوپر کسی کا سجودہ نہ کرو۔ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، کسی کے سامنے دست سوال نہیں بلایا جا سکتا، کوئی دستگیر نہیں ہے، کوئی داتا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، سب کچھ اللہ کی ذات کریم کے پاس ہے، وہ جو چاہے وہی ہونا ہے۔ ابھی پڑھیں ان یشاء اللہ، تمہارے چاہنے سے کیا ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، دین کے کام کے لیے نکلے، تمہیں اللہ خوشخبری دیتا ہے کہ تمہیں اس ملک کے اندر سکونت عطا فرمائے گا۔ ذالک لمن خاف مقام وخاف وعید، یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کے احساس سے کھڑے ہونے سے ڈر جاتے ہیں۔ سورہ رحمان میں اللہ نے فرمایا نہیں بلے من خاف مقام ربہ جنت، پہلے اللہ نے کہا یہ سب کچھ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، کہ یہ بڑے بڑے سمندر کے اندر جو پہاڑ نما جہاز کھڑے ہیں ان کو ذرا دیکھو، لیکن کیا ہے كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یہ سب فنا ہونے والے ہیں۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ہے، لیکن جو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو بن دیکھے اللہ کی جواب دہی، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا کہ اللہ سے حساب لینا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے میں نے 2 جنتیں رکھی۔ جنت کا تصور نہیں تم کر سکتے کہ وہ کیسا باغ ہے، اس کا تخیل نہیں آ سکتا۔ جیسے اللہ کی ذات بے نظیر ہے، ایسے جنت بھی بے نظیر، جیسے اللہ کی ذات کا کوئی مثال نہیں، اسی طرح جنت کے باغ کی بھی کوئی باغ مثال نہیں۔ جیسے جنت کے پھل ہیں ان کی کوئی مثال نہیں، جیسے جنت کی دودھ کی نہریں ہیں اس کی کوئی مثال نہیں، اور کیسی وہ جنت ہوگی، بس وہ ذرا تخیل رات کو کر کے اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ ہمیں واپس اس دین میں بھیج دے جس سے جس ہم قافلے کے ممبر تھے، ہم اس قافلے سے جدا۔ وہ کہتے ہیں آتی رہی صدائے جرس دیر تک، آتی رہی صدائے جرس دیر تک، میں پا شکستہ جانب تک قافلے تک۔ آوازیں تو آتی ہیں نعرہ تکبیر کی، اللہ اکبر کی آوازیں مسجدوں سے آتی ہیں، لیکن مسجدیں خالی ہیں، بازار بڑے بڑے، ہمارے ہی پاؤں ٹوٹ گئے، ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وَلَّوْا مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا۔ اللہ فرماتے ہیں جب اللہ کی آیات ان کو سنائی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، تو ان کے کانوں میں ڈانٹ آ جاتے ہیں اور یہ غصے اور تکبر میں آ جاتے ہیں، اپنی انگلیاں چباتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کیا ہوگا، وہ لمن خاف مقامی وخاف وعید، جو میرے سامنے ڈرتا ہے میری وعید سے، اس کے لیے اللہ فرماتے ہیں میں نے بڑا وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِیدٍ۔ اللہ اکبر، انہوں نے فیصلہ چاہا تھا، مکے والوں نے بھی فیصلہ چاہا تھا۔ باقی امتیں جتنی گزری تھی پیچھے ہم نے ساری پڑھی ہیں، ہم نے سورہ ہود کے اندر ہم نے پورے پیغمبروں کا ذکر پڑھا، ایک آیت مکمل کر لینے دیں جی، باقی بڑا خطرناک کام ہے، پھر وہ چیز کو اچھا نہ پڑے گا۔ وَخَافَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِیدٍ وَاسْتَفْتَحُوا، تو یوں اس کا اللہ نے فیصلہ کیا۔ فاتح، سورہ فاتح فتح جیسے نے تفریق کر دی، فرقان کر دیا، تو اللہ نے ایسے فیصلہ کیا کہ کل جبار عنید، جتنے جبار عنید اور جتنے مشرک کافر اور جتنے بھی یہ بڑے بڑے جلاد ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے من وراء جہنم ویسقى من ماء سدید،
ان کے لیے کیا فیصلہ ہوا ہے، پھر اس کے بعد آگے ان کے لیے جہنم ہے، ان کے لیے آگے جہنم ہے۔ القی فی جہنم کل کفار عنید الذی ما لا الہ آخر، کہ یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے ان سارے منان للخیر معتد مرید القی فی العذاب الشدید، ان کو پھر شدید عذاب میں ڈال۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ وَيُسْقَ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، وہاں اسے پینے کے لیے کچ لہو ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دین کی وجہ سے ہماری عزت بنے گی۔ دین کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہمیں فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ ہمارے جتنے ساتھی عزیز و کارت یہاں تشریف لاتے، اللہ ان کے گھروں میں آسودگی عطا، عافیت عطا، اللہ ان کے گھروں میں برکتیں نازل فرما۔ اللہ یہ محبت سے تیرے قرآن کو سننے کے لیے آتے ہیں، یا اللہ ان کی محبت میں اضافہ کر، اللہ ہر قسم کے غم سے نجات عطا۔ اللہ جتنے ہمارے عزیز و کارم بیمار ہیں، قرب و جوار میں، ہمسایوں میں، اللہ سب کو شفا عطا، فوت شدگان کو معاف فرما، اللہ کی جلال میں وسعت عطا فرما، اللہ دین پہ چلنا آسان فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔